اسے اللہ نے سب کچھ دیا، شہرت بھی، عزت بھی، محبت بھی۔ دنیا کے کونے کونے میں اس کی قوالی کی گونج سنائی دیتی تھی۔ وہ ایک ایسا مسافر تھا جو بچپن ہی سے عشق رسول اور عشق صوفیہ کے سروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آواز میں ایسا جادو کہ جب لب ہلتے تو محفل وجد میں آ جاتی اور دلوں کی ویرانیاں روشنیوں سے بھر جاتی۔ وہ صرف ایک قوال نہ تھا بلکہ قافلہ تھا، ایک روایت کا امین تھا، اپنے باپ غلام فرید صابری کے نقش قدم پہ چلنے والا اور اپنے خاندان کی صدیوں پرانی صوفیانہ وراثت کو نئی نسلوں تک پہنچانے والا۔ جب وہ تاجدار حرم پڑھتا تو لفظوں میں ایسی آگہی چھپی ہوتی کہ آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے۔ جب برد و جولی کی صدا بلند ہوتی تو یوں لگتا جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں۔ اس کی قوالی صرف نغمہ نہ تھی، یہ دعا تھی، یہ عبادت تھی، یہ عشق کا اعلان تھا۔ لیکن زندگی کے اس قافلے میں ہر دن جشن نہ تھا، اس کی راہیں آسان نہ تھی، آزمائشیں بھی آئی، کبھی مالی مشکلات، کبھی معاشرتی دباؤ، کبھی تنقید کے تیر، مگر وہ مسکراتا رہا، گاتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ آواز اس کی نہیں، یہ صدیوں کی امانت ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری قوم کو ہلا دیا۔ دن دہاڑے گولیاں چلی اور وہ آواز جو دلوں کو جوڑتی تھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی۔ عمر مختصر تھی مگر کام اتنا بڑا کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ محبت بانٹنے والا یہ فنکار نفرت کا نشانہ بنا، لیکن اس کے جنازے نے ثابت کیا کہ قوالی کی یہ روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی۔ کچھ آوازیں وقت کی قید سے آزاد ہو جاتی ہیں، کچھ نغمے ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر گونجتے ہیں مگر آسمان تک سنائی دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی آواز کی جو عشق رسول کی خوشبو سے مہکتی تھی۔ یہ داستان ہے ایسے قوال کی جو اپنی دھڑکنوں کو ذکر میں ڈھال دیتا تھا۔ یہ کہانی ہے امجد فرید صابری کی۔ 23 دسمبر سن 1970 کراچی میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ قسمت کا وہ شہزادہ تھا جس کی رگوں میں قوالی کی روایت بہہ رہی تھی۔ بچے کا نام رکھا گیا امجد فرید صابری۔ جس گھر میں اس نے آنکھ کھولی وہ کوئی عام گھر نہ تھا، وہ ایک عبادت گاہ تھی، وہ ایک درس گاہ تھی جہاں ساز بھی تھے، ذکر بھی تھا اور عشق بھی تھا۔ والد غلام فرید صابری اور چچا مقبول احمد صابری قوالی کی دنیا میں پہلے ہی صابری برادران کا پرچم بلند کر چکے تھے۔ گویا امجد پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ اپنے ابا کا نام اور بھی آگے بڑھائے۔ امجد نے بچپن سے ہی قوالی کو سانسوں کی طرح اپنایا۔ بچپن میں ہی والد کے ساتھ محفلوں میں بیٹھنا، ریاض کی سختیوں کو سہنا، سروں کو پرکھنا اور سازوں کو چھونا، یہ سب امجد کے کھیل کا حصہ تھا۔ جب 9 سال کی عمر میں امجد نے لب پہ آتی ہے دنیا بن کے سنائی تو دنیا کو یہ پہلی دفعہ پتہ لگا کہ اس کی آواز میں کیا روحانیت ہے۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے۔ بچپن سے راتوں کو جاگ کر ریاض کرنا، سرد ہواؤں میں وضو کرنا، نماز تہجد پڑھ کر پھر سروں کو سنبھالنا یہ معمول تھا۔ یہ مشقیں آسان نہ تھی، کئی بار نیند سے بوجھل آنکھیں، تھکا ہوا بدن، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ سفر عشق کا ہے اور عشق کبھی آسان نہیں ہوتا۔ پھر وہ دن آیا جب والد غلام فرید صابری
सन 1994 में दुनिया से रुखसत हुए। अमजद की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा और उस्ताद जुदा हो गया। फिर 2011 में चचा मकबूल अहमद साबरी भी रुखसत हो गए। अब ये जिम्मेदारी सिर्फ एक कांधे पर रह गई थी, अमजद साबरी के कांधे पे। 1996 में अमजद साबरी ने अपनी टीम बनाई और 1997 में उनका पहला एल्बम बलिग उल्लाह दी कामली रिलीज़ हुआ, जिसमें इन्होंने अपने वालिद और अपने चचा के कलामों को नई तरह से पेश किया। ताजदारे हरम, हर जोली करम मांगता हूँ, ये सब वो कलाम थे जो अमजद के लबों से निकलते तो सीधा दिलों में जाकर उतरते। उनकी आवाज़ में सिर्फ सुर ना था, बल्कि उनकी आवाज़ में इश्क का दर्द था, अकीदत का नूर था। वो दुनिया के कोने कोने में गए, हिंदुस्तान, यूरोप, अमेरिका, और जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने सूफिया की रोशनी बखेर दी। रमज़ान अशरियात में जब वो नातें पढ़ते तो घर में बैठे लोगों के दिलों में सुकून उतर आता। महफिलें रात भर गूंजती रहती। उन लोगों के आंसू इस बात का सबूत थे कि वो सिर्फ कवानी नहीं बल्कि एक दुआ है। और फिर कोक स्टूडियो सीज़न 9 में उन्होंने राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ आज रंग है पढ़ा, और ये वो लम्हा था जब पुरानी रवायत नई दुनिया के साथ मिल गई। और ये अमजद साबरी की आखिरी पेशकश थी, और शायद सबसे ज़्यादा यादगार पेशकश। अमजद साबरी को विरासत में सिर्फ शोहरत नहीं मिली, मुश्किलात भी मिली। जब बॉलीवुड ने साबरी बरदरान की मशहूर कवाली बर्दो झोली बगैर इजाज़त इस्तेमाल की तो अमजद साबरी का दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि कलाम हमारी अमानत है, इसे इज़्ज़त दीजिए। रिसेंटली एक फिल्म आ रही है सलमान खान साहब की, वहाँ हिंदुस्तान में बजरंग भैया के नाम से। उसमें मेरे वालिद साहब की कवाली उन्होंने ली है और उस पर लीगल एक्शन मैंने कर दिया है। वहाँ से भी उसका आंसर भी आ रहा है और ये भी क्रॉसपॉन्डेंस चली रही है तो सलमान खान साहब से भी और प्रीतम से भी कि उन्होंने बग़ैर इजाज़त के कैसे मेरे वालिद साहब की कवाली उस फिल्म के अंदर ले ली और उस का अस्थाई लेके अंतरा चेंज कर दिया। उसकी बेहरमती की है, मैं तो ये कहता हूँ कि उस कवाली की बेहरमती की है। और आज वो मुझसे पूछते हैं कि जी आप लीगल एफर्ट बताइए कि ये साबरी ब्रदर्स की कवाली है। मैं उनको बोलता हूँ कि जी जहाँ जहाँ कवाली सुनी जाती है, बल्कि से जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, अगर किसी भी बच्चे से भी पूछेंगे कि फर्दो झोली मेरी या मोहम्मद किसने पढ़ी है तो वो आपको बता देंगे कि किसने पढ़ी है। और वो कह रहे हैं कि जी हमें प्रूफ दे कि ये साबरी ब्रदर्स की कवाली है। जन्नत रसूल की दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की, तो भर दो झोली मेरी।
کئی مرتبہ مذہبی حلقوں نے بھی ان پر اعتراضات کیے، کبھی کسی نعت کے لفظوں پر سوال اٹھایا گیا، کبھی کسی کلام پر، مگر وہ ڈٹے رہے۔ شدت پسندی کے سائے گہرے ہو رہے تھے، درگاہیں اور صوفی محفلیں نشانہ بنتی تھیں، مگر امجد صابری نے اپنی محفلیں بند نہ کی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ راہ ہے جو آسان نہیں، مگر عشق کی راہ چھوڑنا بھی ممکن نہیں۔ 22 جون 2016 وہ دن جو پاکستان کی تاریخ میں سیاہ حرفوں میں لکھا گیا۔ امجد صابری کراچی کے علاقے لیاقت آباد سے اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، 2 موٹر سائیکل سواروں نے ان پہ گولیاں چلا دی، 2 گولیاں سر پہ، 1 کان پہ۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ وہ آواز جو درگاہوں میں گونجتی تھی اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسی آوازیں کبھی مرتی نہیں ہیں۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، ہر آنکھ نم تھی اور ہر دل غمگین تھا، اور ان کو پوش نگر قبرستان میں اپنے والد غلام فرید صابری اور چچا مقبول احمد صابری کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امجد صابری کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ فن صرف ہنر نہیں بلکہ عبادت بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ دکھایا کہ خوف کے سائے چاہے جتنے مرضی گہرے کیوں نہ ہو جائیں، مگر عشق کی شمع کبھی بجھتی نہیں۔ ان کا فن، ان کا ریاض، ان کی قربانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جب محنت اور عشق ایک ہو جائیں تو انسان وقت سے بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ صرف قوال نہ تھے، وہ ایک عہد تھے۔ وہ گزر گئے مگر ان کی آواز آج بھی زندہ ہے، گھروں میں، محفلوں میں، درگاہوں میں اور قلوب میں۔ امجد صابری نے اپنی قوالی سے ہمیں عشق رسول کا درس دیا۔ وہ آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی نعتیں، ان کی قوالیاں، ان کی مسکراہٹ سب ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ محبت ہی اصل دین ہے، عشق ہی اصل زندگی ہے۔ امجد صابری چلے گئے مگر ان کا فن ہمیشہ زندہ رہے گا۔ امجد صابری چلا گیا مگر اس کی صدا اب بھی زندہ ہے۔ وہ جسمانی طور پر ہم میں نہیں مگر اس کی آواز آج بھی محفلوں کو روشن کرتی ہے۔ وہ دلوں کو رلا دینے والا ساز، وہ روح کو جھنجھوڑ دینے والی صدا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فنکار مرتے نہیں، ان کا فن، ان کی محبت، ان کی یادیں زمانوں تک زندہ رہتی ہیں۔ امجد صابری بھی ایک ایسا ہی مسافر تھا جس نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں محبتوں کے دریا بہا دیے۔ اس کی قوالی آج بھی صوفیہ کے آستانوں پر گونجتی ہے، لوگوں کی دعاؤں میں اس کا نام آتا ہے، اور اس کے چاہنے والے آج بھی اسے دل سے یاد کرتے ہیں۔ وہ ہم سے بچھڑ گیا لیکن ایک ورثہ چھوڑ گیا، ایسا ورثہ جو نسلوں کو عشق رسول اور عشق صوفیہ کی یاد دلاتا ہے۔ جی ہاں، امجد صابری کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آدمی فانی ہے مگر عشق الہی اور عشق رسول ابدی، اور جو اپنی آواز کو عشق کے نام پر وقف کر دے اسے کبھی موت نہیں آتی۔ یہ کہانی تھی امجد صابری کی، ایک ایسے درویش فنکار کی جو چلا گیا مگر دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔